نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ 12واں پارہ ہے اور سورۃ ہود ہے، اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے سورۃ ہود میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، انسان کو، جن کو، پرند کو، چرند کو، ہر جاندار کو روزی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یعنی ماں کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، اور پیدائش سے لے کر موت تک اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے۔ تو روزی کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ جب آدمی کا گوشت پوت ہڈیاں مکمل ہو جاتی ہیں، ماں کے بھی جسم میں مجسمہ بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیجتا ہے کہ اس کی یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ نوٹ کر لو، پھر اس کے اندر روح پھینک دو۔ اس کی جو روزی ہے اس کو کتنی ملے گی اس کو بھی لکھ لو، اور اس کی زندگی بھی لکھ لو کہ کتنی اس نے زندگی گزارنی، کب اس کو موت آئے گی، اور اس کے افعال بھی لکھ لو، یہ برے کام کرے گا، اچھے کام کرے گا۔ یہ 3 چیزیں جب لکھ لو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس میں روح پھینک دو۔ تو یعنی روزی جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دی ہوتی ہے، جس کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ نیک اعمال کا، نیک اعمال کرنے کا، تو اس میں ہماری رغبت کم ہوتی ہے اور رزق کی طرف زیادہ ہوتی ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا ہے۔ اعمال کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا ہے، وہ تو ہم نے خود کرنے ہیں، اس کا تو اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا کریں تو اللہ تعالیٰ اجر زیادہ دے، لیکن کرنے پڑنے ہیں۔ فکر تو عمل کی ہونی چاہیے، جس کی فکر نہیں ہوتی، اور رزق کی فکر ہوتی، جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ تو آگے قرآن پاک کا مسئلہ ہے کہ کفار لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا کلام ہے۔ پچھلی صورت میں بھی ان کو چیلنج کیا گیا ہے، سورۃ بقرہ میں بھی، اور اب پھر ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسا کوئی بنا کر تو لاؤ۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، وہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ان کی کیا جرات ہے؟ تو بنا بھی نہیں سکتے اور تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ان کو یہ چیلنج کیا گیا ہے۔ آگے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوئے ہیں، تو وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ نہ مانے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب جو ہے وہ مسلط کر دیا۔ اس کے آگے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ بھی ایک قوم میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجے، انہوں نے بھی اصلاح کی، تبلیغ کی، کوشش کی، کاوش کی، کئی سال لگے رہے۔ تو اس کی قوم نے مطالبہ کیا کہ معجزہ دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں سے ایک اونٹنی جو ہے نا وہ نکالی، جنگل بیابان، کوئی آبادی نہیں، اور پہاڑوں سے نکلی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، خرف عادت کے طور پر وہ نکلی، اللہ تعالیٰ نے نکالی۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لائے، بلکہ اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا، اتنے وہ ظالم قوم تھی۔ تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس بہت علم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہیں آپ کے پاس سارا علم ہے، جاؤ یہ دریا کراس کر کے، سمندر کراس کر کے وہاں ایک آدمی سے ملو جس کا نام ہارون ہے، آپ کو پتہ چلے کہ اس کا علم ہے یا آپ کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا کراس کر کے وہاں گئے، تو وہ ہارون سے ملاقات ہوئی، اور پھر آگے وہ بستی والوں کا قصہ جو ہے وہ ہوا۔ اس کے بعد اس صورت میں حضرت ہود کا ذکر بھی ہے، حضرت لوط کا بھی ہے، حضرت نوح کا بھی ہے، حضرت موسیٰ کا بھی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی قوم میں بہت تبلیغ کی، نصیحت کی، تبلیغ کرتے رہے۔ آخرکار قوم نہ مانی تو انہوں نے ایک کشتی تیار کی، اور اللہ تعالیٰ نے زمین سے بھی، آسمان سے بھی
پانی کا بندوبست کر دیا، تو نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر جنس کے دو یعنی مذکر مؤنث جانوروں کے بھی انسان کے بھی اس کشتی میں بٹھا لیے۔ تو اس کشتی میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے اور ان کی بیویاں تھیں اور ایک اور بیٹے کی بیوی تھی، یعنی 7 لوگ جو ہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے خاندان کے بھی تھے۔ کشتی چل پڑی تو راستے میں ان کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، تو حضرت نے ان سے کہا، حضرت نوح نے، کہ آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا میں تو یہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہاڑ بھی زیر آب آ گیا، وہ بھی پانی میں ڈوب گیا۔ تو اس طرح جو کشتی میں سوار تھے صرف وہ زندہ رہے، باقی سارے مخلوقات ختم ہو گئی، سب مر گئے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین جو ہے یکدم خشک ہو گئی اور پھر دوبارہ دنیا جو ہے یہ آباد ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ یوسف ہے جس میں حیاداری کا سبق ملتا ہے، حسن و جمال کا ہے، دھوکے باز عورتوں کا ہے، عفت و عصمت کا ہے اور بادشاہی کا ہے، اور مال کا سسٹم ہے، زراعت کا سسٹم ہے، آبی نظام ہے، یہ سارے کچھ صورت یوسف میں ہے۔ تو صورت یوسف کو قرآن پاک کی زبان میں آسن القصص یعنی ایک اچھا بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جو ہے ان کا قصہ قرآن پاک نازل ہونے سے بہت پہلے کا ہے، اس کا ذکر دوسری کتابوں میں ہے، لیکن قرآن پاک ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ پہلے کی بات جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے اور ان کی تائید و تصدیق کر رہا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پیارے تھے، یعنی 10ویں نمبر پر تھے۔ آپ کی والدہ فوت ہوئی تھی، تو قدرتی طور پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب کو شغف تھا، ان سے شفقت تھی، محبت تھی، پیار تھا۔ تو دوسرے بھائی جو ہیں ان کو یہ حسد ہوا کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، زیادہ پیار کرتے ہیں، زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں، حالانکہ سب صاحب مال تھے، کوئی دولت کی بھی ان کو کمی نہیں تھی، بس ایک حسد ہی تھا۔ تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، یعقوب علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ ہم یوسف علیہ السلام کو لے جانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ کھیلے گا، کودے گا، پھر ہم گھر آ جائیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس کو بھیڑیاں نہ کھا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنی بڑی ٹیم ہیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، تو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ تو ایک قافلہ مصر سے گزرا، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ڈول کے ذریعے نکال لیا اور عزیز مصر کے ہاں فروخت کر دیا۔ تو عزیز مصر جو ہے اس نے گھر پر اس کی پرورش کی، اور زلیخا اس کی بیوی جو تھی وہ بھی یوسف علیہ السلام سے پیار کرنے لگی۔ تو ایک دن عزیز مصر گھر پر نہیں تھا، تو زلیخا جو ہے وہ اندر کمرے میں یوسف علیہ السلام کو لے گئی اور ان کو برائی پر آمادہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمرے میں ایک نور، ایک روشنی، ایک برہان، ایک نشانی دکھائی یوسف علیہ السلام سے کو، جسے دیکھ کر وہ برائی سے بچ کر، اگر وہ برہان نہ ہوتا تو پھر تو جو کچھ ہوتا سو ہوتا۔ تو برہان دیکھ کر یوسف علیہ السلام اس سے بچ گئے اور بھاگ پڑے، باہر نکلے تو آگے عزیز مصر کھڑا تھا۔ تو زلیخا نے کہا کہ یہ تمہاری بیوی جو ہے جس کو ہم نے پالا ہے، پوسا ہے، تو تیری بیوی سے یہ برائی کرتا ہے۔ تو آخرکار فیصلہ ہو گیا، یوسف علیہ السلام بے قصور نکلے۔ تو اس کی بیوی نے ضد کی، تکرار کیا کہ میں نے ضرور جیل میں ڈلوانا ہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو آپ کے کیونکہ باریک تھے، خوبصورت تھے، تو خوابوں کے تعبیر بھی کرتے تھے، جیل میں بھی خوابوں کی تعبیر کی، تو جیل والے بھی اور لوگ جیلی بھی آپ کی قدر کرتے تھے۔ آخرکار عزیز مصر کو خواب آیا
تو اس نے آدمی کو بھیجا، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر جو ہے وہ اس بتانے سے پہلے کہا کہ پہلے ان سے پوچھیں کہ وہ عورتوں والا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو جب انہوں نے پاکی بیان کی تو آپ نے خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور پھر عزیز مصر نے آپ کو بلایا اور آپ سے چیس طلب کیا کہ آپ کون سی منسٹری لینا چاہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے مال کا تجربہ ہے، آپ کو مال کا، غلے کا، زراعت کا، آبپاشی کا منسٹر بنا دیا گیا، اور ادھر کنعان میں قید تھا، آپ کے بھائی جو ہیں آپ سے غلہ لینے کے لیے آئے، آپ نے بھائیوں کو پہچان لیا، ان کو غلہ دیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگلی دفعہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لائیں، آپ کو دونا غلہ جو ہے 2 گنا دیں گے۔ وہ بنیامین کو ساتھ لے کر آ گئے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کے بوروں میں ایک جو پیمائشی ٹوپا ہے وہ ڈال دیا۔ جب وہ مصر سے نکل رہے تھے تو آواز لگائی کہ قافلہ والو تم چور ہو۔ قافلہ والے واپس آئے تو بنیامین کے جو تھیلے تھے وہ نکل آیا وہ پیمانہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو چور ہے ہم نے اس کو ہی ٹھہرانا ہے، دوسروں کو سزا نہیں دینی ہے۔ تو ان کا بڑا بھائی جو ہے اس نے کہا میں تو بھائی نہیں جاؤں گا، میں تو اب آگے بڑی مشکل سے اجازت لی ہے، تو میں تو منہ دکھانے کا ہوں ہی نہیں۔ تو باقی بھائی گئے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو خوشبو آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی۔ تو وہ کہنے لگے آپ پاگل ہو گئے، آپ تو اندھے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے۔ آخرکار یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کے چہرے پر ڈالی گئی، وہ بنا ہو گئے، ان کی نظر آنے لگ گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے سارے خاندان کو بلا لیا، اور ان سب نے آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ جو آپ کو پہلے خواب آیا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ کے وہ اس خواب کی تعبیر جو ہے پوری ہو گئی، یعنی 11 بھائی، ایک والد اور ایک والدہ، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، اور یوسف علیہ السلام نے عزت تکریم کر کے ان کو اپنے پاس بٹھایا، اور سارے قبیلے کو وہاں پر آباد کر دیا، اور اپنے بھائیوں کو لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر ان کو قصور کو معاف کر دیا، اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ تھا قصہ یوسف علیہ السلام کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔